تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید برہان رشید سے شان صدیق اکبر سماعت کی تھی۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے مقام صدیق اکبر سماعت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل بھی کریں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے۔ میری امت پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرے۔ وہ شکریہ ادا یوں ہی کہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ شکریہ ادا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، مقام صدیق اکبر، آپ کا مقام و مرتبہ کیسا بلند ترین ہے، اس بات سے بھی سمجھیں کہ ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، لیکن جیسے ہی مدینہ المنورہ میں آ کر ماحول دیکھا تو حالات کیسے تھے کہ ہر طرف غم ہی غم تھا، ہر طرف ہر کوئی صحابی رو رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا تو بتایا گیا کہ یہ آج کوئی عام دن نہیں، آج وصال مصطفیٰ کا دن تھا۔ وہ اعرابی بھی رونے لگے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں مدینہ المنورہ سے کچھ دور رہتا تھا، لیکن میں نے سرکار کی باتیں سنی، میں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں تو زیارت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تھا، لیکن یہاں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ یار، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بند نہیں کیا گیا، ابھی مٹی کو سجایا نہیں گیا، یوں کرو کہ اس اعرابی کو بھی زیارت مصطفیٰ کروائی جائے۔ وہ اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کفن میں ملبوس تھے کہ کپڑا ہٹایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی گئی۔ اب ان کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو گیا۔ کوئی محدث کہنے لگا کہ یہ صحابی ہے، کوئی کہنے لگا کہ تابعی ہے، کوئی محدث کہنے لگا کہ یہ صحابی ہے، کوئی کہنے لگا یہ تابعی ہے، لیکن تمام محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ اعرابی جس نے وصال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، رسول پاک کو وصال کی صورت میں دیکھا ہے، یہ تمام غوث اور قطب سے افضل ہے۔ جس نے ایک گھڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے وصال کی حالت میں، فرمایا کہ یہ تمام غوث و قطب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مجھے بتائے، جس نے وصال کی حالت میں ایک نظر دیکھی اس کی شان یہ ہے، اور جس نے ہر صورت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جس نے ہر صورت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، پھر اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا؟ یاران محبت، برادران اہل سنت، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو بات ہی مکمل کر دی۔ آپ فرمانے لگے کشف المحجوب کے اندر کہ دنیا کے اندر رسول پاک جیسا پیر کوئی نہیں، دنیا کے اندر رسول پاک جیسا پیر کوئی نہیں، اور فرمایا دنیا کے اندر ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا صحابہ، میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں نے اپنا خلیل ابو بکر کو بنایا ہے۔ میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں نے، یارو دیکھو الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، ابو بکر کو بنایا ہے۔ کسی غلام کو آقا غلام کہہ دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جسے میرے آقا اپنا خلیل کہیں، اپنا دوست کہیں۔ حضرت سفینہ یہ ایک صحابی کا نام ہے، ان کا نام کچھ اور تھا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ جہاز کے اندر، باہری جہاز کے اندر، کشتی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے کہ حضرت سفینہ کو کہا گیا کہ سامان اٹھاؤ۔ یہ صحابہ کا سامان اٹھا کر دوسری جگہ پہ منتقل کر رہے تھے۔ سفینہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سفینہ کو دیکھا نا کہ یہ صحابہ کا مال اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی تو سفینہ ہے، جیسے کشتی ایک جگہ سے سامان اٹھاتی ہے دوسری جگہ پہ رکھ دیتی ہے نا، کہا کہ تو سفینہ ہے، تب سے آپ کا نام سفینہ بن گیا۔ اور حضرت سفینہ یہ کہتے ہیں اس دن اتنی طاقت میرے اندر آ گئی تھی، آقا نے جب مجھے کشتی کہا نا تو میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی، 7 اونٹوں پہ جتنا سامان رکھا جاتا ہے مجھے اکیلے پہ رکھا جاتا تو میں اٹھا لیتا میرے آقا کریم علیہ السلام۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے جو کہا وہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، رب نے مجھے خلیل بنایا، میں نے ابوبکر کو خلیل بنایا، اور ساری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لے، کیسی دوستی نبھائی، کیسی خوبصورت آپ نے دوستی کی۔ ادھر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دوستی اپنے رب سے نبھائی ہے، اور دوسری طرف صدیق اکبر کو دیکھو تو رسول پاک سے کیسی خوبصورت دوستی نبھائی۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، جیسے ہی ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، 40,000 دینار لے کر رسول پاک کے قدموں میں رکھ دیے۔ مصطفیٰ کی ساری زندگی دیکھ لو، جو کچھ بھی تھا سب خدا کے نام کا۔ ادھر صدیق اکبر کو دیکھ لو، جو کچھ بھی تھا مصطفیٰ کے قدموں میں تھا۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ نے 40,000 دینار اور لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کیے گئے نا، اب یہاں پہ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کا مجمع لگا ہوا، 40,000 دینار میرے آقا کریم علیہ السلام کی گود میں رکھے گئے۔ اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ یہاں پہ وہ ماحول بھی یاد کریں کہ معراج کی رات تھی، سب کچھ پیچھے رہ گیا، میرا محبوب لامکان سے آگے جا رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادنو منی، محبوب قریب آ جا، محبوب قریب آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر قریب آ جا، قریب آئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور قریب آئے، فرمایا اور قریب آ جا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ان کے گھٹنے ملنے لگے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ مقام 80,000 دینار آپ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ مقام مل جاتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے سوا کوئی کروڑوں بھی خرچ کرے تو نہیں ملتا، فرمایا کروڑوں بھی خرچ کرے تو نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ پھر ابو بکر کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے، ابو بکر کے دل میں جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ رسول پاک کے راز تھے جو کسی کے دل میں نہیں تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ رسول پاک کا مزاج تھا جو کسی کو سمجھ نہ آتا تھا، ابو بکر صدیق کو سمجھ آ جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پہ جلوہ افروز، صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اللہ رب العزت کی قربتوں میں بلندیوں میں آ جائے، تو اس بندے نے یہ اختیار کیا کہ وہ اللہ کی بلندیوں میں چلا جائے۔ اتنے میں صحابہ خوش ہونے لگے کہ اللہ نے اپنے بندے کو بلندیاں عطا فرمائی، رفتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار آپ رونے لگے۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر یہ تو خوشی کا ویلہ ہے کہ ایک مومن صالح کو اللہ بلندیاں عطا فرما رہا ہے اور تو رو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او نادانو، کیا تم نے بھی بات سمجھی نہیں؟ وہ کون ہوگا جسے اختیار دیا گیا ہوگا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ صرف محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور فرمایا تم نے آقا کی بات نہیں سنی کہ اختیار دیا گیا کہ زمین پہ رہو یا جنت معلیٰ کی جانب بڑھ پڑو؟ تو اس بندے نے کیا اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی قربت کو اختیار کیا۔ تو کہا بس یہ چند دن کی بات ہے، رسول پاک کا ظاہری وصال ہونے والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے دل کی بات ہے، یہ ہم مزاج مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ کہ رسول پاک کی طبیعت حضور کے مزاج کو سمجھ آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی دعائیں بھی دیں۔ ان میں سے ایک خوبصورت دعا یہ اس وقت دی گئی
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر جلوہ افروز تھے. بولو تو صحیح ذرا یار. یہاں پہ یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ایک لطیف بات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے اس بات کو چھیڑا ہے میں نے کہ یاران محبت برادران اہل سنت، میرے آقا کریم علیہ السلام اور اس دعا کے جو راوی ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی ابی بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے. کس وجہ سے؟ زوجہ ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. وحملنی الی دار الہجرۃ، اور مجھے اٹھا کر ہجرت کے مقام تک پہنچایا. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ میری اونٹنی جس مال سے خریدی گئی وہ مال بھی ابو بکر کا تھا، اور بلال جس مال سے خریدا گیا وہ مال بھی ابو بکر کا تھا، وہ مال بھی ابو بکر کا تھا. اب دیکھو وہ کیسا رنگ ہوگا اور کیسا مزاج ہوگا اور کیسی وہ خوبصورت گھڑیاں ہوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ جلوہ افروز تھے. یاران محبت، جب کسی کو کندھوں پہ بٹھایا جائے نا تو جو کندھے پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے نا اس کے قدم اٹھانے والے کے سینے تک آ جاتے ہیں. بولو تو صحیح تھوڑا یار. جو کندھوں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے قدم جو ہوتے ہیں اٹھانے والے کے سینے تک لٹک رہے ہوتے ہیں. اور میرے آقا کے قدم کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب جہاں تیرا قدم ہے اس جگہ کی خدا قسم ارشاد فرماتا ہے، اس جگہ کی قسم ارشاد فرماتا ہے وہ سینہ کتنا مقدس ہوگا جس سینے پر پاؤں میرے مصطفیٰ کے آ رہے تھے، اور وہ کندھے کتنے خوبصورت ہوں گے جن کندھوں پہ مصطفیٰ جلوہ افروز ہو رہے تھے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیجا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے نا ایک انگوٹھی دے کر بھیجا. پہلے زمانے میں نا انگوٹھیوں کے نگوں کے اوپر نام لکھے جاتے تھے مہر لگانے کے لیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انگوٹھی کے اوپر لکھ کر لاؤ لا الہ الا اللہ. امام راضی، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آؤ، کہ مہر لگانی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لکھوانے والے کے پاس جا پہنچے. آپ اسے جا کر کہنے لگے اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انگوٹھی پر یہ لکھ دو. یہ لکھوا کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے. میرے آقا نے انگوٹھی دیکھی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ ابو بکر یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام خدا سے جدا ہو جائے، آپ کا نام خدا سے جدا ہو جائے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ایسی زباں ہمارے منہ میں ہو خدا نہ کرے. کہا یا رسول اللہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، نام خدا تو ہو نام مصطفیٰ نہ ہو. میں نے کہا نہیں لا الہ الا اللہ نہیں، بس ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چلی اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ لکھا نظر آ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق. فرمایا یہاں تو یہ لکھا نظر آ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق ہے. کہا ابو بکر یہاں تو یہ لکھا نظر آ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھک گیا یا رسول اللہ یہ تو پتہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ابو بکر کا کوئی قصور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ آپ نے لکھوایا ہے، محمد الرسول اللہ صدیق اکبر نے لکھوایا ہے، اور ابو بکر صدیق یہ خود خدا نے لکھوایا ہے، یہ خود خدا نے لکھوایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا ہر شعبہ صدق سے بھرا پڑا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں. لوگ الزام لگاتے ہیں کئی قسم کے، لیکن میرے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، فرمایا خبردار ابو بکر کے بارے میں زبان نہ دراز کرنا. ابو بکر تو وہ ہے جسے خدا بھی صدیق کہتا ہے، جسے خدا بھی صدیق کہتا ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. اور یہاں پر عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ لو، یہاں پر عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ لو. یاران محبت برادران اہل سنت، عقیدہ اہل سنت وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے.
عقیدہ اہل سنت وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بعد از انبیاء جو افضل البشر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مولا علی کہ جن کے بارے میں یہ لوگ بڑی حدیث بیان کرتے ہیں کہ علی کی زبان پہ حق جاری کر دیا، لیکن وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کو بھی مانو، صرف یہی نہ مانو کہ علی جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، یہ شان ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، بیان کرتے بھی ہیں، لیکن علی جو بولتا ہے اسے بھی مانو۔ علی کیا بولتا ہے، علی کا فیصلہ کیا ہے، علی کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما ولد مولود فی الاسلام ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر، فرمایا ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا، ابو بکر سے زیادہ پاکیزہ، ابو بکر سے زیادہ مرتبے والا، ابو بکر سے زیادہ شان و مرتبے والا اسلام کے اندر ابو بکر کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں کہ جس کا مقام و مرتبہ ابو بکر سے زیادہ ہو۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنو۔ حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں قاضی شریح، یہ چیف جسٹس تھے حضرت مولا علی کے دور میں۔ حضرت قاضی شریح یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے منبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیھا، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے جو بہترین ہے ابو بکرین، وہ ابو بکر ہے، ثم عمرہ، پھر عمر ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے، ثم انا، فرمایا پھر میں اس امت میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ نمبر لگانا ہمارا کام نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کام واقعی نہ ہمارا ہے نہ ہم لگاتے ہیں، یہ نمبر لگائے ہیں تو خود مصطفیٰ نے لگائے ہیں۔ بولو صحیح ذرا، یہ نمبر لگائے ہیں تو خود مصطفیٰ نے لگائے ہیں، یہ نمبر لگائے ہیں تو خود مولا علی نے لگائے ہیں۔ یار ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے، تین بار ہوتا ہے، لیکن چار صحابہ کا جب بھی ذکر آتا ہے اسی ترتیب سے آتا ہے، اسی ترتیب سے آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی سن لیں۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے ایسے ہیں کہ جن سے آپ کی نسل چلی، جن سے آپ کی اولاد آگے بڑھی، جن سے آپ کا قبیلہ آگے بڑھا، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے قلت لابی، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، میں نے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا میں کتابیں کھول کے بتاتا ہوں، میں قرآن کھول کے بتاتا ہوں، نہیں، بلکہ انہوں نے سارا قرآن بھی پڑھا تھا، ساری حدیثیں بھی پڑھی تھیں، اور جھٹ پھٹ میں وہ کہنے لگے ابو بکرن، سب سے بہتر جو رسول پاک کے بعد ہے وہ اس امت میں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اپنا نام لیں گے، ثم من، حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے ابو بکر کے بعد کون بہتر ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر بہتر ہے، ثم من، فرمایا پھر کون بہتر ہے؟ فرمایا ثم عثمان، پھر عثمان بہتر ہے، پھر عثمان بہتر ہے۔ مصطفیٰ نے جب ترتیب بیان کی اس ترتیب سے بیان کی گئی، جب بھی مولا علی نے ترتیب بیان کی تو اسی ترتیب سے بیان کی۔ اچھا ایک دفعہ نہ ترتیب تھوڑی خراب تو نہیں ہم کہہ سکتے، تھوڑی ترتیب ظاہری طور پہ آگے پیچھے نظر آنے لگی، مولا علی کو ترتیب تھوڑی آگے پیچھے نظر آنے لگی۔ ایک دن نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک خادم تہجد کے وقت آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ جب وضو کروا رہا تھا نا تو وضو کروانے کے بعد اس نے اپنی جھولی کو ایسے پھیلا دیا، کہا علی اس میں کچھ ڈال دے۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب اتنا کہا نا تو آپ مسکرانے لگے، مسکرانے لگے نا تو وہ خادم کہنے لگا علی مجھے بتا تو صحیح کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں رسول پاک کے ساتھ تھا اور میں حضور کو وضو کروا رہا تھا۔ بولو تو صحیح ذرا، میں آقا کو وضو کروا رہا تھا، وہ کیسا خوبصورت وقت ہوگا کہ مشکل کشا کو وضو کروا رہا ہے، اور پھر مقام کیسا آیا ہے کہ ہاں مجھے بھی وہ موقع بڑا سونا لگا، میں نے بھی آقا کے سامنے جھولی پھیلائی تھی۔ بولو صحیح ذرا یار،
میں نے بھی آقا کے سامنے جھولی پھیلائی تھی اور میں نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں اول من یدعا الی الحساب یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ کون ہوگا؟ بولو تو صحیح تھوڑا. قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر، وہ ابو بکر ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پورا غضب فرمائے گا، جلال میں ہوگا، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے کام دیکھ کر نہ رب ذوالجلال جلال میں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے جلال کو دیکھیں گے کہا میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کروں گا. کہا میں ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کروں گا. اور فرمایا جب میں ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کروں گا نا میرے ابو بکر کے کام دیکھ کر میرا رب خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. پھر اہل محشر پہ میرا رب کرم فرما دے گا. یاران محبت حضرت مولا علی نے پوچھا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر کا ہوگا. گویا کہ بتلا دیا خلافت میں بھی پہلا ابو بکر ہے، قیامت کے دن بھی پہلا ابو بکر ہے. پھر میرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ثم من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بعد کس کا حساب لیا جائے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا حساب لیا جائے گا. ثم من، یا رسول اللہ پھر کس کا حساب لیا جائے گا؟ فرمایا ثم انت، اے علی پھر تیرا حساب لیا جائے گا. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے کہ بھئی پہلے ترتیب کچھ اور ہوتی تھی، آج ترتیب کچھ اور ہے. پہلے جب بھی سوال ہوتا پہلا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہوتا تھا، لیکن آج ترتیب کچھ اور ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر علی. یا رسول اللہ اینہ عثمان، یا رسول اللہ عثمان کہاں ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا بندہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا وہ میرا عثمان ہوگا، وہ میرا عثمان ہوگا. فرمائے حساب میں پہلا حساب ابو بکر کا ہوگا، پھر عمر کا ہوگا، پھر علی کا ہوگا، لیکن بغیر حساب کے جو جنت میں جائے گا وہ سب سے پہلا عثمان ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یاران محترم برادران اہل سنت، یہ ہے عقیدہ اہل سنت اور یہ ہے عقیدہ علی المرتضیٰ. یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. یہ کڑے پہننے نا یہ عقیدہ علی المرتضیٰ کا نہیں ہے. یہ ننگے پاؤں جناب پھرتے رہنا یہ علی المرتضیٰ کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ ماننا، ابو بکر کو پہلا. یاران محبت برادران اہل سنت، ایک نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرف بے ادبی کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت اور اہل ادب ہیں. ہم ادب کو دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز میں ادب نکال لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی علی کا چوتھا نمبر، اس میں ادب نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بڑا خوبصورت آپ نے ونڈ نکال لی کہ چس آ جاتا ہے علی کو چوتھا کہتے ہوئے بھی. کچھ لوگ نا تھر تھر کامتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں علی کا چوتھا نمبر. کہا بھائی بات یوں سمجھ لو، ایک ہوتی ہے حدیث کی سند. محدثین کے نزدیک سند وہی معتبر ہے جس میں راوی تھوڑے ہوتے ہیں، جس میں راوی تھوڑے ہوں. تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے مصطفیٰ سے سنا. جس حدیث کی سند چھوٹی ہوگی وہ سند اتنی ہی معیار میں اچھی ہوگی. لیکن فرمایا ایک ہوتا ہے تبرک، بولو تھوڑا. ایک ہے سند حدیث، جتنے راوی تھوڑے ہوں گے اتنی معتبر ہوگی. ایک ہے تبرک، جتنے زیادہ ہوں گے اتنی برکت بڑھے گی. کہا بس یاد رکھنا حدیث سند سے معتبر ہوتی ہے، لیکن یہ جو خلافت ہے نا، خلافت یہ رسول پاک کا تبرک ہے. جب یہ تبرک ہے، جتنے ہاتھوں سے ہو کر پہنچے گی اتنی ہی بابرکت ہو جائے گی. کہ جب یہ خلافت رسول پاک سے ابو بکر صدیق کو ملی تو ابو بکر صدیق کو بس برکات مصطفیٰ ملے، لیکن یہ خلافت جب عمر کو ملی تو اب برکات مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ برکات ابو بکر بھی ملے. اور جب یہ عثمان غنی کو ملی تو برکات مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کی برکتیں بھی ملی. اور جب یہ برکت حضرت علی المرتضیٰ کو ملی تو اس وقت مصطفیٰ کی برکتیں بھی ملی، ابو بکر کی بھی ملی، عمر کی بھی ملی، عثمان غنی کی برکتیں بھی ملی ہیں. اسی طرح یاران محترم برادرانی اہل سنت، آپ کی شان و عظمت تو بڑی ہے، لیکن یہ آپ کا آخری جو اس دنیا پہ دیدار تھا وہ بھی بڑا قابل ذکر ہے. لیکن آج وہ بھی آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، لیکن آج ایک بات سنا کے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں.
بولو بولو ذرا. عزت والا ہی عزت والے کو جانتا ہے، مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے. اب یہ اصول اپنے ذہن میں فٹ کر لو. عزت والا ہی عزت والے کو جانتا ہے. اب ابو بکر صدیق کا مقام پوچھنے کے لیے کسی کالے کے پاس نہ جانا. ابو بکر صدیق کا مقام پوچھنے کے لیے کسی خارجی کے پاس نہ جانا. ابو بکر کا مقام پوچھنے کے لیے کسی رافضی کے پاس نہ جانا. ارے ابو بکر کا مقام پوچھنا ہے تو مقام والوں سے پوچھو. ادھر سے جنازہ صدیق اکبر کا اٹھتا ہے، در رسول پہ لایا جاتا ہے، دروازہ بند ہے، باہر کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ، یار غار حاضر ہے. دروازہ کھل جاتا ہے، آواز مصطفیٰ آ جاتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب. ارے دیر نہ کرو، یار کو یار سے ملا دو، دیر نہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام والے ہی مقام والوں کو جانتے ہیں. میرے آقا نے بتا دیا، ابو بکر نے مسجد نبوی میں بتایا تھا علی کا مقام کیا ہے، اور روضہ رسول میں مصطفیٰ نے بتا دیا ابو بکر کا مقام کیا ہے. اس لیے یاران محترم برادران اہل سنت، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا علی المرتضیٰ. اللہ ہم سب کو اس عقیدے پہ قائم رکھے. وما علینا